رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، اور قرآن نے جو کہا ہے وہ حق ہے۔ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ کچھ لوگ دوسروں کی رضا کے لیے، دوسروں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری جی حضوری کرنے سے کوئی قوم راضی ہو جائے گی؟ قرآن کہتا ہے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ آج کے ان حالات پر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو فرمایا وہ ہمارے لیے بہت بہترین گائیڈ لائنز ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے ہی اپنی زندگی کے فیصلے لینے چاہیے۔ حالات جو پوری دنیا کے چل رہے ہیں مسلسل آپ دیکھتے ہوں گے، وقت کی سپر پاور کہلانے والا امریکہ کس طرح بار بار دھوکہ دیتا ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ صبح ایک اسٹیٹمنٹ ہے، شام میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے، جو بولا اس پر کوئی قائم نہیں، اور ان کو بولنے والی بھی دنیا خاموش ہے، کیونکہ بڑے لوگ جرم کرتے ہیں تو لگتا ہے یہ فیشن ہے، اور چھوٹا آدمی تھوڑا سا پھسل بھی جائے تو بہت بڑا گناہ لگتا ہے۔ بڑی طاقتیں جو کچھ کرتی ہیں دنیا اس کو فیشن سمجھتی ہے، وہ اگر ننگے ناچیں تو فیشن ہے، اور اگر وہ بغیر کپڑے کے بھی آئیں تو فیشن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے تھے کہ بڑے گھر میں، پیر صاحب کے گھر میں کوئی پاگل بچہ بھی پیدا ہو تو اس کو مجذوب کہتے ہیں، رال ٹپک رہی ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ بڑے گھر کا ہے۔ اور چھوٹے گھر کا بچہ تھوڑا ادھر ادھر پھسل بھی جائے تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے۔ تو یہ دنیا کا مزاج بنا ہوا ہے، بڑی طاقتوں کے اثر پر لوگ خاموش رہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی طاقتیں عوام پر بہت اثر کرتی ہیں، بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے جب الیکشن آتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، ارے اس سے ہمارا کیا لینا دینا، ہم راجنیتی میں نہیں ہیں، ہم پالیٹکس میں نہیں ہیں، ہم سیاست میں نہیں ہیں، آپ یہ سمجھ کر کے بیٹھتے ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ہماری زندگی پر سب سے زیادہ اثر کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ سیاست ہے، وہ پالیٹکس ہے۔ آپ چاہو یا نہ چاہو اس کھیل کا آپ حصہ بنی جاؤ گے۔ کل کو جو طاقت الیکٹڈ ہو کر بیٹھتی ہے، ارے میاں وہ ہمارے زندگیوں کے روز مرے کے فیصلے لیا کرتی ہے۔ آپ سمجھ کر کے چلو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا کو کیا ضرورت ہے سیاست پہ بات کرنے کی؟ میاں ہم بھی تو دنیا کا یہ حصہ ہیں، اور ہم بھی تو جس جگہ جی رہے ہیں وہاں تو سیاست ہی ہے۔ کل کو فیصلہ قائم کر لیا جائے گا کہ آپ کو صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو چکا ہے، تو ہماری زندگی پر اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو کچھ بھی ہے، آپ تاجر ہیں، چھوٹے سے بزنس کرنے والے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے کوئی بھی بل پاس ہو گیا کہ 1,00,000 روپے کی آمدنی تمہاری ہو رہی ہے تو تمہیں اتنا ٹیکس دینا ہوگا، اتنا فلاں دینا ہوگا، تمہارے بزنس پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تم چھوٹے ہی آدمی ہو، لیکن سیاست کا اثر پورے قوم کے اوپر ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ آپ حصہ نہیں ہیں، آپ الیکشن لڑتے بھی نہیں ہیں، ووٹ دیتے بھی نہیں ہیں، دور رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا بچہ ہوگا، آپ اسکول بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ اسکول کی ایجوکیشن پوری کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ بیٹھ کر کے بتاتی۔ ایک ایجوکیشن بورڈ ہوگا پارلیمنٹ کے ذریعے سے، اور اس ایجوکیشن بورڈ یعنی ایجوکیشن منسٹر بھی تو ہوتا ہے، اس کے انڈر میں پورے ملک کے اندر کیا سیلیبس چلنا چاہیے یہ سب ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہی آپ کے بچے کو پڑھانا پڑے گا۔
تو سیاست کا اثر آیا کہ نہیں آیا؟ آپ ہزار دور بھاگتے ہوں لیکن آپ کو کبھی کسی سے کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، کوئی تکرار ہو گئی، چلیں کچھ مسئلے ایسے پیش آئے، کیس ہو گیا، کہاں جائیں گے آپ؟ عدالت میں جائیں گے، آپ کو کورٹ میں جانا ہے۔ عدالت کے پورے جو آئین بنے ہوئے ہیں، قانون بنے ہیں، وہ سیاست کے اثر میں ہی بنے ہوئے ہیں، آپ اس سے دور نہیں جا سکتے۔ میں یہ ساری تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو بھی طاقت پر بیٹھتا ہے اس کا اثر عوام پر ہوتا ہے۔ اب اس تمہید کو اگر سمجھ چکے ہو تو آگے کی بات سنو غور سے، بہت دھیان سے، کس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ جب طاقت، بڑی طاقت حکومت پر بیٹھتی ہے تو عوام کی روزمرہ کی زندگی پر تو اثر ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عقیدے پر بھی اثر ہو جاتا ہے، ایمان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب حکومت پر جب بڑی ایسی طاقتیں آتی ہیں جن کا عقیدہ بالکل مخالف ہو تمہارے ایمان سے، اس کے باوجود اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے عوام الناس پر۔ اب جو حالات ابھر کر کے آ رہے ہیں، دیکھنا میری بات کو آپ یاد رکھیں، میں پریڈکشن نہیں کرتا ہوں، کوئی بھوشمانی نہیں ہے، لیکن دستور ایسا چلا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کل کو اگر ایران کا دبدبہ بڑھتا ہے تو پھر جو حالات پیش آنے والے ہیں، میں اس کی مخالفت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہزاروں لاکھوں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے عقیدے پر پھر سے دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اہل سنت و جماعت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بھی ہوگا۔ ایسی ہی اس سے 100 سال پہلے جب سعودی میں وہابی حکومت قائم ہوئی، پیسہ، طاقت، سب کچھ ان کے پاس تھا، علماء خریدے گئے، کتابیں چھپائی گئیں، جنت البقیع کو بلڈوزر سے پورا تہس نہس کر دیا گیا، شرک کے نام پر بہت ساری چیزوں کو ختم کیا گیا، تو طاقت تھی، حکومت آئی، اور ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے عقیدے کی بولی بولنے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ صرف عوام نہیں، علماء بھی، بڑے بڑے مفتیان کرام جو منصب دار ہیں، وہ سب دولت کے تحت میں آ گئے، طاقت کے تحت آ گئے۔ یہ دنیا کا معمول ہے، یہ چلتا رہے گا۔ کل کو آپ بھی دیکھنا، جب کوئی پاور میں آئے گا تو اس کی طرف بہت ساری قوم ہو جائے گی۔ وہ بہت ریئر لوگ ہیں جو اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، وہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں اس وقت آپ کو بالکل اس بات کا اپوزٹ آپ کو دکھائی دے گا، اس کا اپوزٹ۔ حضور نے جب ایمان کی دعوت دی تو سب سے پہلے آپ کے پاس آنے والے صحابہ غریب تھے، بہت غریب تھے، اور ایسا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مال دیکھ کر کے وہ آئے تھے کہ بڑی طاقت کے مالک ہیں، بڑے دولت کے مالک ہیں، ان کے پاس جائیں، نہیں، اس رسول کے پاس وہ آئے تھے جو پیٹ پر پتھر باندھا کرتا۔ وہ صحابہ اس رسول کے پاس آئے تھے جو فاقہ کشی کو زیادہ ترجیح دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ تو گئے غریب صحابہ، لیکن ان کے اپوزٹ میں کون تھے؟ ابو جہل بڑے پیسے والا، ابو لہب بڑے پیسے والا، صفوان بڑے پیسے والا، اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ وہاں پر تھے جو یہ پورے صحابہ کی اکیلے کفالت کر سکتے تھے، سارے صحابہ کو وہ اکیلے پال سکتے تھے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طرف مال اور پیسہ اور طاقت و قوت ہے، اور ایک طرف یہ غریب صحابہ کی جماعت ہے جو پیٹی جا رہی ہے، ماری جا رہی ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! وہ مجھے بات یاد آتی ہے، خندق کے موقع پر 1 مہینے سے صحابہ خندق کھود رہے تھے، اور جب جنگ شروع ہوئی 12,000 کے قریب تعداد میں مشرکین آ گئے خندق کے اس پار۔ ان کو پتہ نہیں تھا یہ خندق والی جنگ ہے مشرکین کو۔ یہ صحابہ نے نیا طریقہ اختیار کیا تھا مدینے کی حفاظت کے لیے کہ وہ خندق عبور کر کے مدینے میں نہ آ جائیں۔ خیر، مہینہ گزر گیا تھا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی، فاقے پر فاقہ چل رہا تھا۔
اس وقت سامنے والی جو فوج تھی وہاں سے تو روز گوشت بھوننے کی خوشبوئیں آتی، گرم روٹیاں ادھر پک رہی تھیں، وہاں تو پیسہ تھا، مال تھا، کھانے کی افراد تھی، صحابہ ادھر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن تاریخ میں آپ کھول کر کے دیکھو ایک صحابی نے بھی رسول اللہ کے یہ کہا ہو کہ چلو ادھر کھانے کی لذیذ چیزیں ہیں جا کر کھا کر کے تو آئیں، اس طرف انہوں نے چہرہ تک نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا اے میرے صحابہ، مجھے پتا ہے وہ گوشت کی خوشبوئیں تمہاری بھوک کو اور بڑھا دیتی ہوں گی، تمہارا صبر ٹوٹتا ہوگا، صبر کرو۔ صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم روٹی اور بوٹی کے لیے اس جنگ میں آئے ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے، وہاں ہوتے، ہم آئے ہیں صرف چہرے رسول کے لیے، ہماری بھوک کا علاج ہے مصطفیٰ کا چہرہ، ہماری بیماریوں کا علاج ہے مصطفیٰ کا چہرہ۔ اس دین سے ان لوگوں نے ایک بال برابر بھی بغاوت نہیں کی، لیکن وہ عوام کی بات ہے کہ جب جب طاقت کسی ایسے گمراہ کے پاس بھی آ گئی تو اس کی گمراہی کی تعریف کرنے والی ایک جماعت پیدا ہو جائے گی، ہاں ایک جماعت پیدا ہو جائے گی۔ ارے دور تو چھوڑو، ہمارے اس ملک میں کچھ سالوں پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی دلی میں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اس میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیوں کو جمع کیا گیا تھا، اور کانفرنس کرانے والے کون تھے؟ کانفرنس کرانے والے ملک کے پرائم منسٹر تھے۔ مسلمانوں کی، صوفیوں کی، خانقاہوں کی کانفرنس کرائی گئی تھی، ٹھیک ہے، علماء بھی اس میں شریک ہیں، خانقاہوں کے گدی نشین اور گدھے نشین سب اس میں شامل ہیں، اور شروع ہو رہی ہے کانفرنس تو مجھے حیرت ہوتی ہے، قصیدہ پڑھنے والا کوئی مولوی قصیدہ پڑھتا ہے بادشاہ کی شان میں، خدا کرے کہ تیری عمر کو عمر خضر عطا ہو، یہ دعا دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ سارا منظر ایک طرف، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں، طاقت اور سیاست جب آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے عقیدے پر بھی اثر پڑتا ہے، اس وقت اپنا عقیدہ بچانا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو فرقے پیدا ہوئے دین میں، یہ طاقت کے اثر سے پیدا ہوئے ہیں؟ جب سیاست پر، حکومت پر کوئی گمراہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنا عقیدہ سب پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے۔ معتزلہ کی جماعت آئی، معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے تھے کہ قرآن فنا ہو جائے گا، بہت سارے ان کے عقیدے گمراہ تھے۔ جب وہ پاور پر آئے، خلیفہ بنے یا گورنر بنے، تو انہوں نے عوام کو اور علماء کو زبردستی اپنا عقیدہ تھوپا، اور ایک دور ایسا آیا کہ علماء ان کے حساب سے فتویٰ دینے لگے، ان کی تعریفیں کرنے لگے کہ یہ حق جماعت والے لوگ ہیں۔ بادشاہ اعظم ان کی تعریف میں قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، پوری قوم کبھی گمراہ نہیں ہوتی، ہر زمانے میں حقانی علماء اور ربانی علماء موجود رہتے ہیں۔ معتزلہ کی جماعت پاور میں تھی، حکومت میں تھی، طاقت ان کے پاس تھی، علماء کی جماعت ان کے پاس تھی، لیکن اسی زمانے میں ہم دیکھ رہے تھے ایک مرد قلندر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو، امام احمد بن حنبل کو بادشاہ نے 100 کوڑے مارے تھے پیٹھ پر، اور اس کے بعد دوسرا آیا اس نے مارا، پھر تیسرا آیا اس نے مارا۔ کوڑے کس طرح سے مارے جاتے تھے؟ ان کی ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی۔ امام ہیں جن کو 5 لاکھ حدیثیں حضور کی یاد تھیں، وہ عام آدمی نہیں تھے۔ امام احمد بن حنبل جن کو رسول اللہ کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، صرف اس لیے کہ وہ طاقت اور حکومت کے تحت رہ کر کے ان کی بولی نہیں بولنا چاہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کو ایک بار کوڑے مارنے کے ٹائم پہ ان کے دونوں ہاتھ یوں زنجیر پر باندھے جاتے تھے اور لنگی پہنے ہوئے ہوتے تھے، تہبند، ننگی پیٹھ پر جلاد کوڑے مارتا تھا۔ اور جب مارے جا رہے تھے، ایک دن ایسا بھی ہوا کہ آپ کی لنگی، آپ کی تہبند نیچے اترنے لگ گئی، ڈھیلی ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کہ کیا میں بے ستر ہو جاؤں گا؟ ایک عالم ربانی جو کوڑے کھا رہا ہے شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے،
तहबंद नीचे गिरने लगी, आपको रोना आ गया, कोड़ों के जख्म से नहीं, दर्द से नहीं, तहबंद के नीचे होने से। अचानक देखा गया 2 हाथ गैब से आए और उनकी तहबंद को कस के बांध दी। और जो आपकी आंखों में आंसू थे, अचानक आप मुस्कुराने लगे। जल्लाद पूछता है कि हुआ क्या, तुम तो अभी रो रहे थे और अभी हंसने लग गए हो। उसने अपने हाथ छोड़ दिए। इमाम कहते हैं तू अपना काम जारी रख, तू अपना काम जारी रख, तुझे जो करने के लिए किया, करने के लिए कहा गया कर। इसलिए कि मैं जिसके लिए कोड़े खा रहा हूं वो हाथ मेरे पास आ चुके हैं। मेरे अजीजों, आज के बाद आपके साथ भी ये चीज आने वाली है, पावर और हुकूमत। इसलिए कि पिछले आप 10 साल पीछे जाएंगे तो एक जमात थी जो बार बार तबलीग कर करके तुमसे कहती थी मक्का में ऐसा है, मदीने में ऐसे है, आप क्यों यहां अलग करते हो। मक्का और मदीने में पावर, हुकूमत जिसके हाथ में है वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा अपना अकीदा पूरी दुनिया पर थोपे। ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया पर वही रंग गालिब आएगा जो मेरे मुस्तफा ने पैदा किया है। तुम्हारा रंग नहीं गालिब आएगा। तुम्हारी ताकत जब तक रहेगी, तुम्हारा पैसा जब तक रहेगा, भिखारी तुम्हारे मुरीद हो सकते हैं, ईमान वाले लोग नहीं हो सकते। जिनका पूरा ईमान ही दौलत है, जिनका पूरा जीने का मकसद ही दौलत है, उनके अकीदे से क्या सरोकार। वो कल को कुछ और होंगे, आज को कुछ और होंगे। ये आपके लिए मैं पहले से बता रहा हूं, आने वाले दौर में अगर कोई और बदअकीदगी फैलती है तो मेरे अजीजों आज से ही अपने गठरियां बांध लो। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इसलिए सुन्नियों तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम्हारे लिए चैलेंज है। आपको पता है एक वक्त ऐसा भी आया था कि करामता एक फिरका आया जिसने हजरे अस्वद भी चुरा लिया था खाने काबा से, और वो लेके बहरीन चले गए थे हजरे अस्वद को। उनकी भी हुकूमत आई है मक्का और मदीने में। यजीद का दौर आया, उसकी भी हुकूमत आई है मक्का और मदीने में। मक्का और मदीने में हुकूमत का आ जाना ये हक होने की दलील नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, हदीस है, बसा औकात अल्लाह ताला फासिक और फाजिर से भी अपने दीन का काम लेता है। उसके दीन का काम किसी फासिक और फाजिर से भी होता है। तो आपके लिए वो मेयार नहीं, मेयार रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, मेयार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। अगर कभी कोई ऐसे ढकोसले लोग आए, जैसे यहां बादशाहों के दौर में भी ऐसी चीजें आई हैं, हिंदुस्तान पर जब मुसलमान बादशाह आए और कई बादशाहों ने दीन को अव्वल प्रायोरिटी रखा, और कुछ तो बेदीन थे, कुछ उनका लेना देना ही नहीं था। कुछ वो थे जो दीन बदलने पर तुले हुए थे। जैसे अकबर का नाम आता है, अकबर बादशाह के मुतालिक सुना होगा आपने, जलालुद्दीन अकबर उसको कहा जाता था। इसकी हुकूमत लंबे समय तक चलने वाली है, तकरीबन 48 साल तक शायद हुकूमत किया। और जब आदमी को नशा चढ़ जाता है हुकूमत का, यहाँ 5 साल में ही चढ़ने लगता है, वो तो 48 साल का था। और ये तो इलेक्शन से आने वाले हैं, उनके हाथ तो इलेक्शन भी नहीं था, तो नशा तो और ज्यादा होगा। एक दौर ऐसा आया कि उसके आसपास के चमचों ने कहा कि ये दीन इस्लाम पुराना हो गया, 1000 साल हो गए हैं, अब एक नया दीन होना चाहिए, आपके हिसाब से आप बनाओ। कहा तुम लोग बनाओ, सारे लोग मिल करके। तो वहां के फुजला खार जो थे वो सब तैयार हो गए, पैसे लेंगे और बनाएंगे। एक नया दीन बनाया गया। नया दीन क्या था? अजान की जगह सीप बजाई जाएगी। अजाने नहीं, सबको एक करना है, सारे लोग एक ही जगह पर इबादत करेंगे, और मस्जिद भी होगी और मिंबर पर मंदिर भी होगी, वहां पर मूर्ति भी रखी जाएगी और मस्जिद में नमाज भी होगी। ये दीन इलाही इसका नाम रखा गया। और हद ये है मेरे अजीजों, जो बात मैं कह रहा हूं, ताकत और सियासत का असर अवाम पर बहुत होता है। हजारों और लाखों की तादाद में लोग उसके दीन को मानने भी लग गए। शुरुआत हो गई, कितने मौलवी भी शुरू हो गए कि हाँ एक मॉडर्निज्म है, नयापन है, होना चाहिए, बादशाह ने कहा है तो सही है।
لیکن ہمیں یہ بات کہہ رہا ہوں نا، ہر زمانے میں گمراہ پورے نہیں ہوتے، حقانی علماء ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ ایک مرد قلندر احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کی تردید کی، اور جگہ جگہ آپ نے اپنے بیانوں سے انکار کیا کہ دین الہی نہیں ہوگا، دین مصطفیٰ ہی ہوگا۔ تم نے نام رکھا ہے دین الہی، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ بادشاہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ دین وہی ہے اللہ کا جو میرے نبی لے کر کے آئے تھے، اور اس دین کی خاطر جیسی بادشاہ کے خلاف بولنا آسان ہے؟ آسان ہے؟ آپ ان کی پالیسیوں کے خلاف بولو، ابھی دیکھو اٹھا لیں گے آپ کو۔ ہاں، کہنے کو دنیا میں ڈیموکریسی ہے، آزادی ہے، بولنے کی آزادی، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف ان کے کتوں کے لیے ہے، ان کے پالے ہوئے کتوں کے لیے فریڈم ہے پورا۔ اور تم کہیں سے، ابھی دیکھو میں کتا ہی بول دوں تو پھر مشکل ہے، اٹھا لیا جائے گا۔ نہیں، تمہارے لیے نہیں ہے، وہ ہماری طبیعت کے، ہمارے پالے ہوئے لوگوں کے لیے، وہ جتنا چاہے بھوکیں، کیونکہ ہمارے کھلائے ہوئے کتے ہیں، ہمارے پالے ہوئے کتے ہیں، یہ کسی کو کاٹ لیں تو بھی جائز، کسی پر بھونکیں تو بھی جائز۔ دنیا کا تقریباً سسٹم یہی ہے، سب جگہ کہنے کو ڈیموکریسی ہے، آزادی سب کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کے آلوچک ہو کوئی، ان کو کرٹیسائز کرنے والا کوئی ہو، ارے وہ ایک جملہ بھی بولے تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، اور ڈائریکٹ نہیں پکڑا جائے تو پھر تمہارے ٹیکس کی انکوائری شروع ہو جائے گا۔ مال کہاں سے آتا ہے، کتنا کماتے ہو، کون سا اکاؤنٹ ہے، ای ڈی ہو، آئی ٹی ہو، سب جگہ سے۔ بہرحال دنیا کا یہ نظام ہے، ان نظاموں سے نہ ڈرتے ہوئے بھی اللہ کے ربانی علماء موجود رہتے۔ مجدد الف ثانی کو 8 سال تک جیل میں رکھا گیا تھا، صرف اکبر کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ لیکن ہوا کیا، اکبر مر گیا، اس کا بیٹا جہانگیر آیا، اور اس کو جب بتایا گیا کہ جیل میں موجود ایک عالم ایسا ہے جو 8 سال میں 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا، وہ وہاں پر بھی تبلیغ کر رہا ہے، آزاد کرایا گیا، اور اس کے بعد پھر اسی سرخ روئی کے ساتھ، عزت کے ساتھ مجدد الف ثانی دین مصطفیٰ کا کام کر کے گئے دنیا سے۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا رہے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، جب طاقت کسی کے پاس آتی ہے، ایسے گمراہ کے پاس، تو شیطان اس کے ذریعے سے پورے دین کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسا عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا، یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ عیسائی پہلے جو تھے، حق جو علماء تھے، یہودی بھی، ارے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات کے ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے قائل تھے، لیکن جیسے ہی کسی کے پاس پاور آیا، شیطان اس کے سر پر سوار ہوا اور اس کے ذریعے سے گمراہیاں شروع کی، تو یہودی اس کے پیروکار اس کے طرف چلے گئے۔ عیسائیوں میں بھی ایسے ہی ہوا۔ 2 طریقے سے شیطان گمراہ کرتا ہے، ایک سیاست کے ذریعے سے اور دوسرے علماء کے ذریعے سے، اور یہ دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ کیسے؟ سیاست جب پاور میں ہوتی ہے، طاقت، حکومت، وہ خریدتی ہے کچھ علماء کو، اور ان کے ذریعے سے جو کہلایا جاتا ہے وہ عوام پر اس کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ میں دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو کو، حیرت ہوتی ہے، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں، سائنس پروون ہے، سائنس پروون ہے، کیا ہے مطلب؟ کچھ کھانے پینے کی چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، یہ کھاؤ، یہ ڈائٹ بہت ہی عمدہ ہے اور سائنس پروون ہے، سائنس نے اس کا سب سرچ کیا ہے اور ساری چیزیں اس پر سروے ہوا ہے اور بڑے بڑے سائنٹسٹ نے اس پر مہر لگائی ہے، تو عوام اس کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے۔ ارے سائنس پروون ہے، یہ سائنٹیفک اعتبار سے بھی اس ہیلتھ کے بینیفٹ ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کئی سائنسدانوں کو تو حکومت خرید کر رکھی ہوئی ہے، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ان کو خرید کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ارے چاہے کچھ بھی کچرا ہو، تم کہہ دو کہ میں نے ریسرچ کیا ہے، میں نے سروے کیا ہے 1.5 لاکھ لوگوں پر اور اس کا اثر یہ آیا ہے، اور اس کے بدلے میں تم جتنا پیسہ لے لو۔ سائنسدان کو پیسے دیے گئے اور اس نے ایک بات کہہ دی کہ یہ سائنس پروون ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہاتھوں ہاتھ خرید رہے ہیں۔
ارے بازار پر بھی اثر ہے ان کا. تمہیں کچرا بھی کھلانا ہو تو کل کو یہ کہہ دیا جا سکتا ہے سائنس پروون ہے, کیونکہ جاہل ہے کچھ بھی. تو سائنسدانوں کے ذریعے سے اگر مارکیٹ پر قابو پایا جا سکتا ہے تو علماء کے ذریعے سے کیوں نہیں پایا جاتا, جن کی آستھا لگی ہوئی ہے, تعلق لگا ہوا ہے. تو میرے عزیزو, آخری بات کہتا ہوں, مجھے یہ بات اس وقت پتہ چلی جب میں لوگوں سے رابطے میں نہیں تھا. آپ سمجھ سکتے ہو, یہ کچھ ایسے علماء کے چہرے سامنے آئے, اللہ اکبر, جو ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں, ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں صرف اور صرف بڑی طاقت کے حساب سے لکھنے پر اور بولنے پر اور قوم کی مخبری کرنے پر. نامور لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تنخواہ ملتی ہے, بڑے بڑے طاقتوں سے پیسے لیتے ہیں, اور سامنے ہمارے چہرے آئے, زمین کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے کہ یہ تو اتنے اچھے چہرے دکھے جاتے ہیں. ہاں, اسی لیے میرے عزیزو کہ ان کے قلم سے, ان کی زبان سے لوگوں پر وہی چیز ڈالی جائے جو حکومت چاہتی ہے. آپ کو پتا ہے اندرا گاندھی کے زمانے میں نس بندی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے, کہ مردوں کو بھی جو ہے نا نس بندی کرا دی جائے, یعنی ان کو بچے پیدا ہونے کی صلاحیت ختم کر دی جائے. لیکن اس میں مین مسئلہ آتا تھا تو مسلمانوں کا. مسلمانوں کے یہاں حرام ہے, نہیں مانیں گے, تو کیا کیا جائے؟ مسلمان مانیں گے تو کس کی حکومت کی تھوڑی نہ مانیں گے. یہاں جتنے بھی ڈاکٹر ان کو بتا دیں یہ فائدے ہیں وہ فائدے, تو بھی نہیں مانیں گے. ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنے دین پر قائم ہے, اور دین کو منوانے کے لیے تو علماء چاہیے. تو سیدھے مدرسے گئے, بڑے بڑے مدرسوں میں, اور فتویٰ لیا, وہاں سے فتویٰ لیا بڑے بڑے مدرسوں سے کہ ہاں حکومت وقت کے حالات کے اعتبار سے جائز ہے, بند کرا سکتا ہے آدمی. کئی علماء فتویٰ دے چکے, لیکن اس کے بعد بھی ہندوستان پر اثر نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ حکومت نے دیکھا تھا کہ ان کے اوپر زیادہ اثر بریلی کا ہے. تو بریلی پہنچے, لیکن بریلی میں کوئی ایرا غیرہ نہیں بیٹھا تھا, اعلیٰ حضرت کا شہزادہ بیٹھا ہوا تھا, حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو متقی پرہیزگار عالم دین, متقی بن کر دکھائے. اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. میرے عزیزو, ان کے پاس جب یہ سوال گیا تو آپ نے جو جواب دیا وہ موجود ہے. ایک بار نہیں کہا انہوں نے, پورے دلائل کے ساتھ لکھ کر نیچے لکھا نس بندی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, اور جو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا وہ قیامت تک حرام ہے. اب یہ نکلا, حکومت کو پتا چلا کہ ایک مولوی سے پورا مسئلہ خراب ہو سکتا ہے, کیا کیا جائے؟ چھپنے سے بند کر دیا جائے. لیکن جو چیز اللہ پہنچانا چاہتا ہے وہ کسی کے بند کرنے سے کبھی نہیں رکتا, کبھی نہیں رکتا. پریس کو جلا دیا گیا تھا بریلی شریف میں, جس جگہ سے یہ فتویٰ شائع ہوا, پرنٹنگ پریس جلا دیا گیا. پریس کے مالکان کو قبضے میں لیا گیا, گرفتار کیا گیا, اور جو دیواروں پہ جا کر فتویٰ چپکا رہے پولیس پکڑ پکڑ کر لے جا رہی ہے. کہاں رکنے والی چیز کہاں ہے؟ پورے ہندوستان میں آگ کی طرح بات پھیل گئی کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے فتویٰ دیا ہے کہ نس بندی حرام ہے. سب مل کر کے ایک طرفہ اعلان کیے, ہم حکومت کے اس فیصلے کو نہیں مانتے, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. تھوڑے دن ہوا, مسلمانوں کو تکلیفیں آئی, علماء گرفتار ہوئے, لیکن چند ہی دنوں کے بعد خبر آئی کہ لیڈی تخت سے اتر گئی, حکومت ہی گر گئی. تو میرے عزیزو, ایک بات یاد رکھو, طاقت اور پاور کے ذریعے سے پوری دنیا پر اثر قائم کیا جاتا ہے. آج امریکہ کی بولی بولنے والے لوگ بھی بہت سارے ہوں گے, وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے. اسرائیل کی بولی بولنے والے لوگ ہوں گے, کیونکہ تھوڑا سا ان کے ہاں سے گوبر مل جائے گا. ہاں, یہاں پر بھی بہت سارے ہوئے ہیں, بہت سارے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں, مسجدیں توڑیں, خانقاہیں توڑیں, معبدیں توڑیں, اس سے کوئی بات نہیں. لیکن ہیں تو اچھے لوگ ہیں, ان کی جماعت کے بھی کچھ ہیں, ٹوپی بھی پہنیں گے, داڑھی بھی پہنیں گے. ان کا وہ ایمان ہے جو مال ہے. اسی لیے شیخ محی الدین ابن عربی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے, آپ کے سامنے بیٹھے تھے. آپ نے بیان کرتے کرتے اچانک کہا, تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے. لوگوں سے اتنا کہا تو لوگ بھڑک گئے. اتنے بڑے عالم دین, اتنے بڑے
صوفی اور کفر کا فتویٰ لگا کر نکل گئے کہ یہ تو کافر ہو گیا. 2 لوگ بیٹھے رہ گئے. انہوں نے پوچھا حضور آپ کے اوپر کوئی چیز آ گئی, آپ نے ایسا جملہ کیوں کہا, خدا پیروں کے نیچے رہتا ہے, یہ تو بہت بڑا گرا ہوا جملہ ہے. آپ نے کہا صبر, وہ بھی مجھے پوچھ سکتے تھے لیکن وہ اس لیے آئے ہی نہیں تھے. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو, میں نے کیوں کہا وہ بتاتا ہوں. اس کے بعد آپ نے اپنے پیروں کے نیچے سے چٹائی اٹھائی تو دیکھا سونے کے چاندی کے سکے پڑے ہوئے تھے. کہا یہی ان کا خدا ہے, وہ اس کی عبادت کرتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا خدا پیروں کے نیچے ہے, میں نے کہا تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے. ایسی جماعت ہر زمانے میں ہوگی جن کا خدا مال ہے, جن کا خدا پیسہ ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے, کیا آپ ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں, اللہ فرماتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل, یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. بس مجھے فکر ہے اس لیے میں نے یہ ساری باتیں کی کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. آنے والا جو دور ہے, حکومت جس کی ہوگی, پاور جس کا ہوگا, طاقت جس کی ہوگی, لوگ اس کی بولی بولنے لگ جائیں گے. مڈل ایسٹ کے جو اثرات ہیں, آج مڈل ایسٹ میں جو جنگیں جاری ہیں, یا اگر اس موڑ پر چلی جاتی ہیں, کسی اور قوم کا دبدبہ آتا ہے تو مسلمانوں کے عقیدے پر بھی یہ اثر کر سکتا ہے. آگے چل کر کے ہزاروں لوگ آنے والی نئی حکومت کے بلبلے ہو جائیں گے, ان کے مرید ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ حق جماعت ہے, یہ آ گئی, یہ حق جماعت ہے, اس کو اللہ نے طاقت دیا اور یہ پاور پر آ گئے. میرے عزیزو, یہ ساری چیزیں کون آتا ہے کون جاتا ہے اس سے سروکار نہیں. ایک بات یہ دیکھو, میرے نبی کا اگر غلام ہے تو چٹائی پر بیٹھا بھی ہو تو میرا امام ہے, اور نہیں ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. مال اور پیسہ اور طاقت اور حکومت و سیاست تمہارے دین کو بدلنے میں اثر نہ کرے, اتنا ایمان پیدا کرو. اور یہ کب ہوگا؟ جب تم قدم مصطفیٰ سے لگے رہو گے. دنیا کی طاقتیں آئیں گی جائیں گی, تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس بات پر عمل کر کے جاؤ, انشاءاللہ ہر زمانے میں محفوظ رہو گے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.